فلسطین اور اسرائیل کے بیچ جنگ کا آج تیسرا دن ہے۔ دونوں طرف سے حملہ میں لگاتار شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ فلسطین اور حماس کی طرف سے ہوئے حملہ میں اب تک اس کے 700 لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے، 3000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 100 فوجی کمانڈروں اور فوجی آفیسر کو حماس نے فلسطینیوں نے قیدی بنا لیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کا حملہ بھی غزہ پٹی پر لگاتار جاری ہے اور حماس کے حملہ سے بکھلا کر اسرائیل لگاتار غزہ پٹی کے عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے، جس میں 400 فلسطینیوں کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ اس ہلاک ہونے والوں میں معصوم بچے بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کے حملے میں زیادہ تر جو عمارتیں ہیں اور رہائشی عمارتیں ہیں یا کمرشل بلڈنگ ہیں، ان سب کا نقصان ہوا ہے۔ کئی مسجدوں کو بھی تباہ و برباد کیا ہے اسرائیل نے اپنے حملہ میں۔ اس بیچ یہ اہم اپڈیٹ بھی سامنے آئی ہے کہ حماس اور فلسطینیوں نے اسرائیل کے 40 کلومیٹر کے ایریا کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اسکرین پر آپ ایک نقشہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک نقشہ آپ کو دکھ رہا ہے۔ نقشہ میں یلو کلر جو آپ کو دکھ رہا ہے، پیلا کلر، وہ پہلے سے فلسطین کا حصہ ہے جس کو غزہ پٹی اور ویسٹ بینک کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد گرین کلر کا حصہ جو نظر آ رہا ہے، یہ اسرائیل کے قبضے میں تھا اور 1948 میں ہی اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا تھا اور اب تک اسرائیل نے اپنے لوگوں کو یہاں آباد کر دیا تھا۔ 75 برسوں کے بعد اس جنگ میں حماس نے اور فلسطینیوں نے اس کو اسرائیلیوں سے آزاد کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور اب یہ حماس اتھارٹی کے تحت آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حصہ جو پنک کلر کا یا لال کلر کا آپ کو دکھ رہا ہے، وہاں کل جنگ ہو رہی تھی اور جنگ ہوتے ہوتے ان علاقوں پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا ہے حماس اور فلسطینیوں نے۔ اور تازہ اپڈیٹ الجزیرہ کا یہ ہے کہ ابھی بھی 6 مقامات ایسے ہیں جہاں پر جنگ چل رہی ہے حماس کی اور اسرائیلی آرمی کی، اور اسرائیلی آرمی لگاتار کوشش کر رہی ہے کہ وہ فلسطینیوں کو، حماس کے مجاہدین کو وہاں سے نکال باہر کرے، لیکن اسرائیلی آرمی کو کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے اور القدس نیوز نیٹ ورک نے اس کو شیئر کیا ہے کہ ایک فلسطینی مجاہد بلڈوزر سے اسرائیل کے ایریا کو رود رہا ہے، راستہ کو صاف کر رہا ہے، وہ نعرے تکبیر بھی لگا رہا ہے اور خود وہ لائیو اسٹریمنگ بھی کر رہا ہے۔ وہ ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، اسکرین پر اب اس کا کچھ حصہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح فلسطینیوں کو اس طرح لگاتار کامیابی ملتی جا رہی ہے کہ انہوں نے 40 کلومیٹر کے ایریا کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور 6 مقامات پر ابھی بھی جنگ جاری ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے ایئر اسٹرائیک کرنے کے بعد اب باضابطہ غزہ پٹی میں پیادہ فوج داخل کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور خبریں آ رہی ہے کہ اسرائیل جلد ہی غزہ پٹی میں اپنی پیادہ فوج داخل کر سکتا ہے۔ اس بیچ اسرائیل کے وزیر دفاع کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ غزہ پٹی کی مکمل طور پر ناکہ بندی کی جائے گی، وہاں بجلیاں کاٹ دی جائے گی، وہاں راشن نہیں پہنچنے دیا جائے گا اور کسی بھی طرح کی انسانی سہولت وہاں نہیں پہنچ پائے گی۔ اسرائیل کے حملہ میں پہلے ہی 1,20,000 فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں اور غزہ پٹی میں اتنے حملے ہوئے اسرائیل کے کہ انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا ہے اور 400 سے زیادہ ہلاکت ہو چکی ہے۔ ہاسپٹل جاتے ہوئے ایمبولینس پر بھی حملہ کیا ہے اسرائیل نے اور اس کا دہشت گردانہ چہرہ لگاتار سامنے آ رہا ہے۔ اسرائیل نے حماس سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کے 100 قیدیوں کو رہا کر دے، آزاد کر دے، جس میں زیادہ تر اس کے فوجی اور آفیسر کمانڈر شامل ہے، تو ہم جنگ بند کر دیں گے اور غزہ پٹی پر ہمارا حملہ رک جائے گا۔ لیکن حماس نے جنگ بندی کا معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے آپریشن الاقصی فلڈ ابھی نہیں رکے گا جب تک اس کا حتمی نتیجہ نہیں نکل آئے گا۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنا حملہ روکنے والے نہیں ہیں اور جب تک مسجد اقصی اور بیت المقدس کو آزادی نہیں مل جائے گی ہم اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹانے والے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کو بھی خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ اپنی فوج بھیجے گا یا کسی بھی طرح سے اس معاملے میں مداخلت کرے گا تو امریکہ کے جو علاقے ہیں، امریکہ کے جو ٹھکان ہیں اس پورے خطے میں، اس کو ہم نشانہ بنائیں گے اور ہم کسی بھی حال میں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ابو عبیدہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ ہونے والی جنگ کو روس اور یوکرین کا جنگ سمجھنے کی امریکہ بھول نہ کرے۔ ہم یوکرین نہیں ہیں جو پیچھے ہٹ جائیں گے، امریکہ کی بات مان لیں گے، بلکہ ہم آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔ اس مرتبہ فیصلہ ہو کر رہے گا، جیت ہماری ہوگی اور لگاتار ہماری تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس مرتبہ ہمارا سب سے زیادہ نقصان ہو گیا ہے، ہمارے مرنے والوں کی تعداد لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔
قدس نیوز نیٹ ورک نے ایک اور ویڈیو اپنے یہاں شیئر کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ حماس نے اسرائیل کے بن گویان انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر حملہ کیا ہے اور اس حملے کی وجہ سے پورے ایئرپورٹ پر کھلبلی مچ گئی ہے. اس کی ویژول اور فوٹوز بھی وائرل ہو رہی ہے. تو دونوں طرف سے حملہ کی شدت بڑھتی جا رہی ہے. حماس کا کہنا ہے کہ اس بار ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں, آخری دم تک لڑتے رہیں گے. دوسری طرف اسرائیل بھی لگاتار غزہ پٹی پر عام انسانوں پر حملہ کر رہا ہے اور وہ جنگ بندی کی بھی پیشکش کر رہا ہے. یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ قطر نے پیشکش کی ہے دونوں فریق سے کہ وہ صلح سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے قیدیوں کے تبادلہ کے لیے, کیونکہ 100 سے زیادہ اسرائیلی فوجی کمانڈروں کو اور آرمی کو حماس نے قید کر لیا ہے. دوسری طرف بڑی تعداد میں فلسطینی شہریوں کو اور حماس کے کارکنان کو اسرائیل نے اپنی جیلوں میں برسوں سے بند رکھا ہوا ہے. تو قطر نے آ کر کے کہا ہے کہ دونوں ملک کے جو قیدی ایک دوسرے کے ہاں پائے جاتے ہیں اس کی رہائی کے لیے وہ ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے. ایران نے بھی امریکہ اور اسرائیل کو شدید دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ اگر اس نے حد سے تجاوز کیا اور ایران کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھی تو ایران 3 جگہوں سے یعنی عراق, لبنان اور شام سے اسرائیل پر حملہ کرے گا اور پھر اس کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. تو آج جنگ کا تیسرا دن ہے. دونوں طرف سے حملہ لگاتار جاری ہے اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 75 سالوں کی تاریخ میں اس کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. اتنا نقصان کبھی نہیں ہوا. اس کی انٹیلیجنس ناکام ہوئی, اس کی طاقت ناکام ہوئی, اس کی فوج لگاتار پیٹھ دکھا کر بھاگتی جا رہی ہے. دوسری طرف حماس اور فلسطینیوں کا دو ٹوک انداز میں پورے اعتماد کے ساتھ کہنا ہے کہ ہم اس مرتبہ حتمی اور نتیجہ کن جنگ کے لیے لڑ رہے ہیں اور جب تک بیت المقدس کی آزادی نہیں ہو جائے گی اس وقت تک ہم اپنے قدم کو پیچھے ہٹانے والے نہیں ہیں, نہ ہی جنگ کو روکنے والے ہیں. دیکھیے نتیجہ کس کے حق میں آتا ہے, کس کی جیت ہوتی ہے اور کس کی ہار. لیکن دنیا کے تمام سیکولر اور انصاف پسند عوام یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اسرائیل کو ایک آزاد ریاست کا درجہ دیا گیا اس سے زیادہ ضروری ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ ملنا چاہیے. اقوام متحدہ نے نومبر 1947 میں فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. ایک حصہ یہودیوں کو اسرائیل بنانے کے دیا گیا تھا اور دوسرا حصہ فلسطین کو قرار دیا گیا. لیکن یہودیوں نے برطانیہ کی مدد سے, امریکہ کی مدد سے اپنے حصے پر اپنی حکومت یعنی اسرائیل قائم کر لی اور اس کے بعد جو فلسطین کا حصہ تھا اس پر حملہ کر کے ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا, اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. اور امریکہ اور برطانیہ پوری مدد کر رہا تھا اسرائیل کی یہودیوں کی. اس وجہ سے فلسطین کا جو بچا کھچا ایریا تھا وہ بھی اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا اور اب تقریباً پورے فلسطین پر ہی اسرائیل قابض ہو چکا ہے, جس کو آپ اس نقشہ میں دیکھ سکتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا خیال ہے آپ کا, کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے, ہماری آپ مالی مدد کریں.